اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ یہ سامنے چاند ہے، کچھ دنوں بعد انشاءاللہ تعالی بڑی عید، اور وہ جو دور نظر آ رہی ہے روشنی ہے نا، یہ حسن عبدال کی پہاڑی بابا کندہاری کا مزار ہے، وہ جو دور نظر آ رہے ہیں۔ تو ویسے ہی بابا کندہاری کے مزار کو پنجہ سرکار، یہاں سے ان کی روشنیاں نظر آتی ہیں نا، تو مجھے یہ سارا کچھ بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ آج ایسی ہی اپنی ڈائری الٹ پلٹ رہی تھی، تو اس میں وہ ایک قول پہ نظر پڑی، وہ یہ ہے کہ اگر تم اپنے ابتلا سے، اپنی مصیبت سے سیکھو گے نہیں تو تم ہمیشہ مبتلا رہو گے۔ تو یہاں پر میں کچھ بات کھولنا چاہتی ہوں، اس بات کو میں کھولنا چاہتی ہوں کہ اگر تم سیکھو گے نہیں تو تم رسوا رہو گے۔ میں خود اس معاملے کو، اس چیز کو بھگت چکی ہوں۔ میں خود بھی اپنے آپ سے، اپنے معاملات سے سیکھتی نہیں ہوں، نتیجتاً ہم مبتلا رہتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب میرے بچے بہت چھوٹے سے تھے تو یہ مجھے کہتے تھے ماں کمپیوٹر کا سوئچ لگا کے دیں۔ یہ یاد رکھنا، اس دنیا میں ہر کسی کا اپنا اپنا جہنم ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی جنت ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک جائے قرار ہے۔ اس پہ ویسے میں مزید غور و فکر کروں گی، جائے قرار کی مجھے اچھی طریقے سے سمجھ نہیں آئی۔ جیسے مولانا مودودی نے اس کو ماں کا پیٹ قرار دیا ہے، اور طاہر القادری نے کچھ اور فرمایا ہے۔ اس پہ میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ میں نے جتنے بھی بڑوں کا اس کے بارے میں سنا پڑھا تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے ایک اپنا اپنا جائے قرار ہے نا۔ اس پہ غور و فکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ میں سے کسی کو سمجھ آتی ہے تو میرے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں۔ میرے بچے چھوٹے سے تھے نا تو یہ مجھے کہا کرتے تھے ماما کمپیوٹر کا سوئچ لگا کے دے نا، کمپیوٹر کا سوئچ لگا کے دے۔ تو میں کچن میں اکثر بزی ہوتی تھی یا کوئی کام کر رہی ہوتی تو میں ان کو سوئچ لگا کے نہ دیتی۔ اچھا نا، صبر کرو نا، ابھی کرتی ہوں نا۔ پھر جب میں جا کے سوئچ آن لگا کے دے دیتی نا تو یہ کلیپنگ کرتے، یہ ناچتے گاتے خوش ہوتے کہ ماما نے ہمیں سوئچ لگا کے دیا۔ یعنی ان کے لیے زندگی کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا تھا نا ان بچوں کے لیے، وہ یہ ہوتا تھا کہ کمپیوٹر کا سوئچ جو ہے وہ لگ جائے، کوئی لگا کے دے۔ تو بچہ میرا چھوٹا سا تھا، میرے پاس آیا روتا ہوا، تو مجھے کہتا ہے مما اسکول میں نا اسکول کے بچے مجھے ٹن ٹونک بولتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا اچھا نا، تم اس کا ذکر محلے کے بچوں سے نہ کرنا، اچھا محلے کے بچوں سے اس بات کو چھپانا، ورنہ یہ پھر تمہیں ٹن ٹونک کہیں گے۔ تو اس نے روتے ہوئے مجھے، اور زیادہ روتے ہوئے مجھے کہا مما یہ مجھے کولگیٹ بولتے ہیں۔ تو اس کے لیے دوزخ کیا تھی؟ بچوں کا اس طرح کا اس کو تنگ کرنا، بچوں کو اس کو اس انداز سے بولی کرنا، یا اس طرح کے ہم جو بچوں کو تنگ کرتے ہیں، ٹیز کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بچے مارتے پیٹتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہم بڑوں کے اپنے اپنے جہنم ہیں۔ اس جہنم کو، جو ہم بڑوں کے اپنے اپنے جہنم ہے، اس کو اگر میں الاؤ قرار دوں، اگر میں اس کو الاؤ بولوں، جس کو پنجابی میں وہ بھامبڑ بولتے ہیں، تو ہر کسی کا اپنا اپنا الاؤ ہے۔ الاؤ میں اس نے جلنا ہے، لازماً جلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس الاؤ سے جلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے بندہ پیوریفائی ہو کے نکلے۔ اگر وہ پیوریفائی ہو کے نہیں نکلتا تو اس کو اسی ہی انٹینسٹی کیا، اسی ہی کے لیول کی الاؤ ملتے رہیں گے، وہ جلتا رہے گا اور اسی الاؤ میں مر کھپ جائے گا۔ الاؤ میں جلنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرے، اپنی علائشوں کو جلائے۔ جب وہ اپنی علائشوں کو جلائے گا تو یہ نہ سمجھے کہ الاؤ والی کہانی ختم ہو گئی ہے، اب ایک اور الاؤ انتظار کر رہا ہے۔ ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت آپ کا انتظار کرتی ہے۔ دوسری مصیبت آ گئی، الاؤ میں آپ کے پاس جتنی علائشیں بچی ہوئی ہیں وہ علائشیں بھی جلا دیں۔ اب تیسری الاؤ آ گئی تو مزید علائشیں جلا دیں۔ چوتھا الاؤ آئے گا تو مزید علائشیں جلا دیں۔ آپ اپنی علائشوں کو، اپنے گند کو جلاتے رہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک الاؤ میں تم ڈال دیے جاؤ گے، تمہارے پاس جلانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وہ مقام ہوگا جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میرے دوست ہوتے ہیں ان پہ نہ خوف ہوتے ہیں اور نہ یہ ملال کرتے ہیں۔
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ آپ کے لیے کوئی معاملہ لوپ کی وہ عجیب سی شکل اختیار کر لیتے ہیں، مطلب آپ اس سے نکل کے دلدل بن جاتے ہیں، آپ اس دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ نے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، آپ نے اپنی علائشوں کو جلانا ہے، تاکہ جب آپ جلیں تو آپ وہ ہو جائیں، آپ چمکنا شروع کریں، یا آگ کے ساتھ آگ بن جائے، بات ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح قرآن مجید میں آیت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے بہت پہلے ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں درجہ بدرجہ اپنے قریب کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں درجہ بدرجہ اپنے قریب کرتا ہے. اور میری ایک ٹیچر تھی مہک علی ان کا نام تھا، وہ کہا کرتی تھی کہ سیکھو، موج کرو اور آگے بڑھو. تو ہم نے سیکھنا ہے، موج کرنا اور آگے بڑھنا ہے، اور ہمت نہیں ہارنی، اپنی الاؤ میں سے پاک ہو کے نکلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ تم سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے.